اب پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو سنت جو منتقل ہو رہا ہے نسل در نسل، اب اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے اس آپ کے اس ڈاکٹرن کے ساتھ جو آپ نے مطلب بتائی ہے، اس میں جب یہی عقائد یعنی کہ نزول مسیح کہہ لیں، واقع معراج جو فزیکل ہوا ہے، یا جو ہے وہ رجم کی سزا کا معاملہ ہے، یہ بھی سنت سے نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے، تو پھر کیا وجہ بنتی ہے کہ انہی اصولوں کی بنیاد کے اوپر جب آپ کو پرکھا جائے تو بظاہر انحراف نظر آتا ہے ان اصول سے جو آپ نے بھی مطلب سامنے رکھے ہیں؟ جی دیکھیے، اس میں یہ بات پہلے آپ سمجھ لیں کہ سنت کے لفظ کا مطلب کیا ہے. یعنی سنت اس طریقے کو کہتے ہیں، اس رستے کو کہتے ہیں کہ جس پہ لوگ چلتے ہیں. لہٰذا یہ تو خود لفظ بتا رہا ہے کہ وہ عملی چیز ہونی چاہیے. تو جو کچھ اس کے اندر نظریات ہیں وہ تو سنت اپنی تعریف کے لحاظ سے نہیں بن سکتے. نزول مسیح کا عقیدہ قرآن کی بنیاد پر آپ مانیں، آپ کہیں قرآن کا حکم، اس کو سنت نہیں کہہ سکتے آپ. سنت تو عملی طریقے کا نام ہوگا. اسی طریقے سے واقعہ معراج، وہ رویا حسی تھا یا وہ خواب میں ہوا، اس کو آپ قرآن مجید کی بنیاد پہ کوالیفائی کریں، کوئی آپ سے اختلاف بھی کہے گا، یہ سنت کی بحث نہیں ہے. رجم کا معاملہ البتہ یہ ہے کہ ایک عملی معاملہ ہے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اگر آپ اس کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اور مسلمانوں کے علم نے اس کو آگے منتقل کیا، تو اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کرتا. ہم بھی مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، کسی نے انکار نہیں کیا رجم سے. یعنی رجم کے بارے میں کبھی ہم نے انکار نہیں کیا، میں عرض کر رہا ہوں، کبھی انکار نہیں کیا کہ رجم رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ہم نے آگے بڑھ کے ایک اور بات کہی ہے. وہ بات یہ کہی ہے کہ جس معاملے میں رجم کیا ہے اس معاملے میں قرآن مجید خود اپنے الفاظ میں ایک متعین سزا بیان کر رہا ہے زنا کے باب میں. تو پہلے تو آپ یہ بتائیے، وہ جو میں نے اصول ابھی بیان کیے تھے، کہ پہلے آپ اس کے اندر شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کو ڈال کے دکھائیے، کیونکہ وہ تو زبان کا معاملہ ہے، اس میں تو آپ کہیں جا ہی نہیں سکتے. تو اور جو بھی روایت میں بات آئے گی اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا. تو پہلے تو جو اختلاف ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، بھائی کیا ہے، منتقل ہوا ہے روایتوں کے ذریعے، کس جرم کی پاداش میں کیا ہے، یہ بحث ہے. تو بحث تو پھر سنت کے دائرے سے نکل کے قرآن کی تفہیم کے دائرے میں چلی گئی. تو جیسی وہاں پر گئی تو پھر فکر فرائی کے اکابر علماء نے یہ بتایا کہ دیکھیے یہ بات ایسے نہیں ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے تو زنا کی ایک سزا بیان کی تھی بغیر اس تفریق کے کہ شادی شدہ کے ساتھ ہے کہ غیر شادی شدہ کے ساتھ ہے. آپ کو روایتوں میں ایک چیز ملی تو آپ نے اس کی بنیاد پر نعوذ باللہ قرآن مجید کے بارے میں دعویٰ کر دیا کہ اس کے اندر تو صرف غیر شادی شدہ کی سزا بیان ہوئی تھی، شادی شدہ کی سزا تو یہاں بیان ہو گئی، گویا وہاں پر ایک بات موجود تھی، دوسری بات ہم نے یہاں سے اخذ کر لی. ایسا نہیں ہے، قرآن مجید کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوتے. خود عقل سے سوچیں، اللہ میاں وہاں سزا بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں آدھی سزا میں یہاں بیان کرتا ہوں اور آدھی تم لوگوں کے مبہم چیزوں پہ چھوڑ دیتا ہوں. شریعت ہے، محکمات ہیں، اس کے بارے میں اللہ کا دعویٰ ہے کہ دو ٹوک ہیں، واضح ہیں، بین ہیں، اور معاملہ یہ کریں اپنی شریعت کے ساتھ کہ قیامت تک کا اختلاف پیدا کر دیں کہ آدھی سزا میں یہاں دے رہا ہوں، آدھی سزا امام بخاری ایک روایت کے ذریعے تمہیں بتا دیں گے، اس سے تم اخذ کر لینا. تو ہم نے یہ بتایا کہ سزا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذرا غور و فکر کریں کس معاملے میں سزا دی. خود قرآن مجید میں وہ سزا زیر بحث ہے عبرتناک طریقے سے قتل کر دینا. کس معاملے میں؟ فساد فی الارض کے معاملے میں. لہٰذا جرم کی نوعیت کبھی کبھی جرم کی سینٹیٹی کو بڑھا دیتی ہے. قتل دہشت گردی بن جائے، زنا بالجبر بن جائے. اسی طریقے سے آپ زنا کو کھلی اباشی اور بدکاری میں تبدیل کر دیں، یہ کام جب آپ کریں، چوری ڈاکہ بن جائے، یہ محض وہ جرم نہیں رہتے بلکہ ان کی شناخت بڑھ جاتی ہے، یہ فساد کے جرم بن جاتے ہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رجم بھی کیا، لیکن کس جرم کے تحت کیا؟ اس جرم کے تحت کیا، نہ کہ اس جرم کے تحت کیا. تو یہ تو قرآن کی تفہیم کا مسئلہ ہے، اس میں سنت کی کیا بحث؟